جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، فرمائیے. حضرت اور جناب پرویز محمود صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ویلکم. آپ بہت کئی ہفتوں کے بعد آپ دوبارہ تشریف لائے، جی بہت تو آج شکریہ. آپ کو دیکھ کے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. آپ ٹی وی اور دیکھتے اس ہیں کے ہمارا؟ بعد ہمارا جی بالکل جی بالکل ہر وقت. اب یہ اس وقت ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ بہت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اس کے بارے میں حضرت سے کچھ وضاحت لینا چاہوں گا. جی سوال یہ ہے کہ آج کل جو آپ کو پتہ ہے اسلامی اسکالر جناب جاوید غامدی صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی مہینے کا جو تعین ہے مون سائٹنگ کے ذریعے وہ مولویوں کا کام ہی نہیں ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سائنس کا مسئلہ ہے اور انہیں کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ جیسے اور معاملات سورج کے وہ سائنس قطعی طور پہ ہمیں بتا دیتی ہے، اسی طرح چاند کب پیدا ہوگا اور کب وہ مطلع پر آئے گا وہ سائنس ہمیں قطعی طور پہ بتا دیتا ہے. اس لیے اب یہ مسئلہ مولویوں کا رہا ہی نہیں، اب یہ سائنس کا مسئلہ ہے اور ان کو دیکھ کے بے فکر ہو جانا چاہیے. اور وہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب 30 دنوں کے بعد آپ چاند نہیں دیکھتے، وہ اس لیے نہیں دیکھتے کہ آپ کو قطعی طور پہ پتہ چل گیا کہ اب مہینہ اینڈ ہو گیا ہے. تو جب سائنس آپ کو یہی بات آپ کو قطعی طور پہ بتا دے کہ 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے، تو آپ کو چاند دیکھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ مولویوں کے پیچھے پڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پھر بھی چاند دیکھنا ہے تو یہ پھر ایسے ہی ہو گیا کہ سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے اور آج بھی آپ جو ہے سورج کو دیکھ کے نماز پڑھیں تو یہ وہی اسی کے مترادف ہو جائے گا کہ آپ اب گھڑیاں اتار کے پھینک دیں اور پھر سورج کو دیکھنا شروع کر دیں. ایسا جب آپ نماز کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے تو آپ چاند کے معاملے میں اتنے کیوں سینسیٹیو ہیں؟ تو یہ بہت زیادہ ان کا سوشل میڈیا پہ یہ سوال ہے اور بہت لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ حضرت میں نے بھی پڑھا ہے، جب 2-3 دفعہ فیس بک کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ جب نماز کے اوقات آپ گھڑی سے دیکھتے ہیں، اذان گھڑی سے ہوتی ہے آپ کی، تو پھر یہ چاند کا سلسلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی چاند وغیرہ دیکھنے کی. آپ فرمائیے. ماشاء اللہ، آپ بڑا جو ہے وہ بر موقع جو ہے وہ سوال لے کے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پروفیسر غامدی صاحب جو ہے وہ ایک صاحب مطالعہ جو ہے وہ مذہبی اسکالر ہیں اور تحقیق کا اچھا شوق رکھتے ہیں، ایک اچھے اسکالر ہیں اور ان کی مختلف جو ہے وہ تحقیقات سامنے آتی رہتی ہیں. اگر جو کسی اسلامی درسگاہ سے باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں ہے، باقاعدہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن اچھا ان کو شوق تحقیق ہے اور مختلف ٹاپکس پہ ان کی تحقیقات جو ہے منظر عام پہ آتی رہتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس تحقیقات کرنے میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ضرور کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں جو صورت مسئلہ ہے اس صورت مسئلہ کو جب قرآن و سنت کے ذریعے سے منطبق کرنا چاہتے ہیں، انطباق جب اس کا کرتے ہیں تو وہاں غلطی کھا جاتے ہیں، اکثر غلطی کھا جاتے ہیں. اور بسا اوقات تو اتنی سنگین غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ تو عقائد اسلامیہ تک کو ڈیمیج کر دیتی ہے. بہت سے عقائد اسلامیہ تک کا جو ہے گویا کہ اس سے انکار ہو جاتا ہے اور عقائد اسلامیہ متاثر ہو جاتے ہیں. ایسی سنگین غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ شوق تحقیق تو ہے، لیکن وہ انطباق جب کرتے ہیں نصوص کا وہ اس میں بہت جو ہے وہ مسٹیک کرتے ہیں. اور اس حوالے سے میں پروفیسر غامدی صاحب سے جو ضرور یہ درخواست کروں گا وہ اپنے اس نقطہ نظر پر ضرور نظر ثانی کیا کریں کہ وہ انطباق جب کرتے ہیں نصوص کا صورت مسئلہ پر وہاں غلطی کھا جاتے ہیں، اور وہ اس غلطی کھانے کا شاید ان کو علم نہیں ہوتا، یا یہ کہ وہ اس کو حرف آخر سمجھ کر اسی کے اوپر جو ہے وہ گویا کہ فتویٰ دے دیتے، بات آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ جو ہے رویہ درست نہیں ہے. اس سے ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی قداور جو شخصیت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور عام اہل ایمان جو ہیں وہ بھی جو کنفیوز ہو جاتے ہیں دین کے حوالے سے. اور اسی طریقے سے یہ جو ابھی آپ نے مسئلہ پیش کیا اس کے اندر بھی جو ہے غامدی صاحب نے یہی مسٹیک کی ہے، یہاں بھی وہ یہ غلطی کھا گئے. اصل میں دعویٰ انہوں نے کیا ہے کیلکولیشن کا، کہ یہ رؤیت ہلال کا مسئلہ کیلکولیشن کے ذریعے سے حل کیا جائے، اور دلیل جو دے رہے ہیں قرآن و سنت کی وہ ایکوریشن کی دلیل دے رہے ہیں. اب کیلکولیشن اور ایکوریشن میں تو آسمان زمین کا فرق ہے، کیونکہ کیلکولیشن میں تخمین اور اندازہ ہوتا ہے اور ایکوریشن میں ایکوریٹ و حتمی یقینی نتیجہ ہوتا ہے. اور عبادات کا جو تعین ہے یہ یقینی اور حتمی طریقے سے ہوتا ہے، یعنی ایکوریشن سے ہوتا ہے، کیلکولیشن سے نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوم شک کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یوم شک کا روزہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ شعبان کی 30 ہے یا رمضان کی یکم ہے، اس لیے یہ شک پڑ گیا ہے، لہذا ایکوریشن نہیں رہی ہے، لہذا تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ عبادات کے تعین میں ایکوریشن ہونا چاہیے، ایکوریٹ پتہ ہو، کیلکولیشن نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ کہ 30 دن کے بعد ہم چاند اس لیے نہیں دیکھتے کہ 30 جو ہے 30 یہ 30 جو ہے یہ کاؤنٹنگ ہے،
30, 29, 28, 29, 20, 30, تو 30 काउंटिंग, और काउंटिंग जो होती है वो एक्यूरेशन होती है, एक्यूरेट होती है। तो जब काउंटिंग के ज़रिए से हम एक्यूरेशन पता चल गई कि 30 डेज़ पे महीना ख़त्म हो गया, अब 30 के बाद तो इस्लामी महीना होता ही नहीं है, तो हमने फैसला कर दिया कि ये महीना एंड हो गया, अब अगला महीना स्टार्ट हो गया। भले चाँद नज़र आए या ना आए, हमें उससे बहस नहीं, क्योंकि एक्यूरेट हमें पता चल गया, यहाँ कैलकुलेट नहीं है। तो देखो, तो दावा उन्होंने कैलकुलेशन क्या किया कि साइंसदानों के हवाले कर दो। और फिर सबसे पहली बात यह कि ये मसला साइंसदानों का नहीं है, ये मौलवियों का मसला है। ये तो कुरान में अल्लाह ने इसको दीन क़य्यम फरमाया। सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने इन महीनों के तयन को, कि अल्लाह ने 12 महीने साल के बनाए हैं, इसको तो अल्लाह ने अद्दीनुल क़य्यम फरमाया कि ये दीन क़य्यम है, ये तो दीन का बाकायदा क़य्यम जो रास्ता है। और फिर फरमा आगे इन्नमा नसियु ज़ियादतुन फिल कुफ़र, फरमाया कि ये महीनों को आगे पीछे करना ये कुफर के अंदर भी ज़्यादती है। गोया कि कुफर के अंदर भी ज़लालत करार दिया। तो क्योंकि कुफार मुशरिकीन ये महीने आगे पीछे कर लिया करते थे अपनी मर्ज़ी से, कोई आगे कर दिया, कोई पीछे कर लिया, ये महीना बाद में कर दिया, कभी साल के 13 महीने बन जाते हैं, कभी 14 बन जाते थे। तो अल्लाह ने उसको भी गुमराही करार दिया कि कुफार ये जो अमल करते हैं, ये काफिर होकर ये अमल और मज़ीद गुमराही वाला करते हैं। तो अल्लाह ने ये महीनों के तयन को तो सूरत तौबा में अद्दीनुल क़य्यम करार दिया है। तो मैं हैरान हूँ कि गामदी साहब जैसा साहिब मुताला आदमी, और जो कुरान पर उनकी गहरी नज़र है, उन्हें इस दीन क़य्यम उनकी नज़र से कैसे उजल हो गया। क्या वो कहते ये मौलवियों का मसला नहीं है। और फिर ये कि घड़ी की मिसाल दे रहे हैं, भाई घड़ी का ताल्लुक चाँद से नहीं, घड़ी का ताल्लुक सूरज से है, सूरज से ताल्लुक़ है। और सूरज के बारे में सारी दुनिया जानती है कि इसकी चालें जो ऐसी हैं कि आप अगले 100 साल का कैलेंडर बना सकते हैं, लिहाजा वो कैलेंडर, क्योंकि वो एक्यूरेशन, तो एक्यूरेशन के साथ कैलेंडर चूँकि बन सकता है। यही वजह है कि मौलवी लोग जो घड़ियों के ज़रिए से नमाज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि सूरज की चालें एक्यूरेट होती हैं और एक्यूरेशन के साथ हमें नतीजा मिल जाता है। और इबादत का तयन चूँकि मैंने बताया एक्यूरेशन से होता है, इसलिए हम नमाज़ों में वो कैलेंडर ले लेते हैं। इससे तो पता चला कि मौलवी साइंस से चीड़ नहीं खाते, मौलवी तो साइंस को फॉलो करते हैं, लेकिन साइंस उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। तो सूरज की ये रिक्वायरमेंट पूरी कर देते तो हम नमाज उसके मुताबिक पढ़ते हैं, लेकिन चांद की रिक्वायरमेंट साइंस पूरी नहीं कर पाती, और आज तक नहीं कर पाई, क्योंकि साइंस आज तक एक कैलकुलेशन पे चल रही है। चांद के तयन में कैलकुलेशन की बात करती है। कैलकुलेशन का मतलब क्या है, वो ये तो बता देती है कि न्यू मून हो गया, चांद पैदा हो गया। तो चांद पैदा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका मतले के ऊपर, हॉराइज़न के ऊपर विजिबिलिटी ज़रूरी है, यानी रोयत, काबिल रोयत हो जाए। अब काबिल रोयत पैदा होने के बाद कितने घंटे में होता है, गामदी साहब जो है साइंस से पूछ के बता दें कि एक्यूरेट हमें टाइम में बता दिया जाए तो हम आज फॉलो कर लेंगे। आज तक साइंस ही बता सकी। वो ये कहती कि पैदा होने के बाद कभी 2 घंटे में, कभी 3 घंटे में, गोया कि 25 घंटे तक का पूरा ये इसका दायरा है। 25 घंटे में, कभी 10 घंटे में, कभी 12 घंटे में। बल्कि साइंसदान ये कह देते हैं, एवरेज लगाते हैं, ना 3 घंटे ना 25 घंटे, बल्कि हम ये करते हैं 12 घंटे लगाते हैं जी। 12 घंटे में ये न्यू मून जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो 12 घंटे के हिसाब से हम बातों को तयन करते हैं। तो ये तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप एक्यूरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब जो है बहुत काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, और उनको तहकीक का शौक़ है, उनकी नीयत पे मुझे शक नहीं है। लेकिन वो ये यहाँ से गलती खाते हैं कि वो बात असल में करते हैं, एक दावा एक करते हैं, लेकिन उसका इंतबाक जब करते हैं नुसूस क़तिया से, वहाँ जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे दावा तो कैलकुलेशन का साबित करने की कर रहे हैं और दलीलें एक्यूरेशन की दे रहे हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी आँख से चाँद जब तक देख ना लो उस वक्त तक तुम अगला महीना शुरू ना करो या पहले महीने को ख़त्म ना करो। क्यों? इसलिए कि जब आँख से देख लिया चाँद तो ये एक्यूरेशन है, एक्यूरेट आपको पता चल गया चाँद मतले पे आ गया है, अब आपने अगला महीना स्टार्ट किया। ठीक है ना? इवन है यहाँ तक कि बुखारी की हदीस है कि अगर बादलों की वजह से तुम चाँद ना देख सको तो फरमाया 30 डेज पूरे कर लो, 30 डेज पूरे कर लो। अब भले बादलों के पीछे चाँद हो क्या पता, लेकिन बादलों की वजह से नजर नहीं आ रहा, फरमाया 30 डेज पूरे कर लो और 30 के बाद महीना शुरू करो। ये 30 क्यों फरमाया नबी ने? इसलिए फरमाया कि 30 काउंटिंग है और काउंटिंग एक्यूरेशन होती है। लिहाजा नबी का एक्यूरेशन हो गई, अब उसके बाद कतियत के साथ यकीन हो गया महीना खत्म हो गया, अगला महीना स्टार्ट करो। तो इसलिए तो गामदी साहब यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं कि कैलकुलेशन का साबित करना चाहते हैं, दलीलें एक्यूरेशन की दे रहे हैं। लिहाजा ये इस पर वो नज़र षानी करें तो इंशाअल्लाह उनको ये असल हकीकत पता चल जाएगी। और दूसरी बात ही, असल में ये एक साजिश है,
یہ ایک سازش ہے. اور میں آج کل میڈیا پہ سن رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس بارے میں بات چیت چل رہی ہے کہ جی وہاں جو ہے یہ کیلکولیشن کا سسٹم ہو دیا, محکمہ موسمیات میں فیصلہ کرے. اصل میں ایک سازش کیا ہے؟ اصل میں آسمانی ہدایت کے مطابق یہود و نصارہ بھی آج تک رویت چاند دیکھا ہی کرتے تھے. نبی کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ ان کا چلتا تھا, لیکن نیومن تھیوری یہودیوں کے اندر داخل ہوگی, جوش کے اندر نیومن تھیوری جب داخل ہوگی کہ انہوں نے برتھ کے اوپر فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ چاند کی جب برتھ ہو جائے اس کے مطابق جو ہے عبادت کا تعین کر دیں. حالانکہ ان کے آسمانی ہدایت کے مطابق وہ رویتی کا حکم ہے, وہاں نیومن تھیوری کا تصور نہیں تھا. اب جب نیومن تھیوری ایڈ ہو گئی, اب نتیجے کہ اسلام کے جو اسکالر ہیں, اسلام کے جو علماء ہیں, وہ آج تک وہ رویت کے اوپر قائم ہیں, وہ رویت کے فلسفے پہ قائم ہیں. اب جب جوش یہ خود اپنے آسمانی دین سے ہٹ گئے اور انہوں نے نیومن تھیوری پر عبادتوں کا تعین شروع کر دیا, تو یہ کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے مہینے سے ہٹ کے عبادت کر رہے ہوں, ابھی آئی نہیں عبادت کا ٹائم, عبادت کر رہے ہیں. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس وقت میں عبادت کا وقت ہوتا اسی وقت بھی وہ خاص رحمت اترتی ہے. جمعے کا دن جب ہوگا تو جمعے کے دن میں خاص رحمت اترے گی. اب ہفتے میں جمعہ آپ پڑھ لیں تو وہ رحمت نہیں اترے گی. تو یہود چونکہ خود یہ مسٹیک کر بیٹھے, نیومن تھیوری کو رواج دے بیٹھے, اب مسلمان چونکہ نیومن تھیوری پہ آ نہیں رہے, اب یہ ایک سازش ہے کہ اسلام کے اندر بھی نیومن تھیوری کو ایڈ کر دیا جائے کہ تاکہ یہ بھی اپنی اصل سے ہٹ جائیں. جب اپنے اصل سے ہٹ جائیں گے تو عبادات کی جو برکت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. اصل میں یہ احساس ہی, اس لیے آپ نے دیکھا مغرب کا اتنا زور, اور یہ اسکالر جو ہمارے جو مغرب سے متاثر ہے اس پہ زور لگاتے ہیں نیومن تھیوری ہے لہٰذا جی کوئی بات نہیں جی کر لو بھائی, چاند کب پیدا ہو گیا پتہ چل گیا. بھائی پیدا ہونے کا تو ہمیں پتہ ہے, بات پیدا پہ تو فیصلہ ہی نہیں ہے. فیصلہ تو ویزیبلٹی پہ ہے کہ مطلع کے اوپر نظر کب آئے گا. وہ ٹائمنگ آپ ایکوریٹ بتا دیں آپ ہمیں, وہ آپ کبھی نہیں بتا سکتے, اور ہر مہینے وہ ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے تو یہ ایک سازش ہے کہ اسلام کو بھی اپنی عبادت سے ہٹانے کا ایک یہ سلسلہ ہے. اس لیے یہ جو اسکالرز ہیں خاص طور پہ جو غامدی صاحب, ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس چیزوں کو بھی نظر پہ رکھیں اور وہ یہ ایسے کنفیوژن پیدا کرنے میں نظر ثانی کریں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے دین کے حوالے سے کنفیوز ہو جاتا ہے, اور جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو یہ دین کی خدمت نہیں ہوتی بلکہ دین کے اندر لوگوں کو زیادہ جو ہے کنفیوز کر دینا ہوتا ہے, اور یہ مناسب نہیں ہے. واہ, بہت خوب, بہت میں کہوں گا آئی اوپنر. الحمدللہ. بہت خوب, آپ نے بڑی اچھی تفصیل بتائی اور سب کو سمجھ آئی.